کوشچن ہے میم، لوگ دنیا کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، دین کی تعلیم کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے یا توجہ نہیں کرتے، اس پر بات کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں کبھی بھی اس چیز کے قائل نہیں رہی کہ آپ ایجوکیشن نہ دلوائیں، خواہ بچہ ہے خواہ بچی ہے، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم نکلی کہاں سے ہے؟ دین سے نکلی ہے تعلیم۔ آج سائنس جو 1400 سال بعد معلوم کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی قرآن اور حدیث میں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص دین کی تعلیم ان پڑھ ہے تو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایز یوزول آپ کو پڑھنا آتا ہوگا، لکھنا آتا ہوگا، آپ اچھے پڑھے لکھے ہیں، تبھی آپ دین کو 110% اچھی طرح اسٹڈی کر سکتی ہیں۔ لیکن انیشلی سٹیج پر ہی جہاں ہم اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دلوانے ہوتی ہے، ہمیں دین کی تعلیم پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اب ہم وہ قوم ہے جو فجر کے لیے اپنے بچے کو نہیں اٹھاتے، لیکن اس سے آدھا گھنٹہ بعد اسکول کے لیے ضرور اٹھا دیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو عشاء کے لیے اپنے بچے کو مسجد نہیں بھیجتے، لیکن کارٹون دکھانے ضرور بٹھا دیتے ہیں۔ بچے کے لیے فن بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے گھروں کا سسٹم ہی خراب ہے۔ ہم نے دین کو ایک ڈبی میں بند کر کے گھر کے کسی نہ کسی اسٹور میں پھینکا ہوا ہے، اور قرآن صرف اور صرف ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس سے ہم تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو جس طرح سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لائر ہیں، کچھ بھی ہے، وہ ڈگری آپ کی صرف اس دنیا تک ہے۔ آپ کو آخروی ڈگری کے لیے، آخرت کی ڈگری کے لیے ضرورت ہے دین اسٹڈی کرنے کی، تو وہ آپ کرتے رہیے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب میرا کنورسیشن ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے دین پڑھا کے، مولوی بن جائے گا، مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، کیا کرے گا، مسجدوں میں اذانیں دے گا، لوگوں کے گھر سے آئی ہوئی روٹیاں کھائے گا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ آپ دین کو ذریعہ معاش کیوں بنا لیتے ہیں؟ دین پڑھنے کا نام ہے، ذریعہ معاش بنانے کا نام نہیں ہے۔ دین کو اسٹڈی کرے، دنیا کو اسٹڈی کرے، ذریعہ معاش اپنا کچھ اور بنائے۔ دین کو پڑھے، دین کو سمجھے، اس سے علم حاصل کرے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت بہتر کرے، تبھی تو آپ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن ہماری ترجیحات بدل گئی ہے، ہماری ترجیحات دنیا ہے، ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی مجبوریوں کا نام مولوی ہے، ورنہ ہر مسلمان اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ اذان دے سکے، ہر مسلمان اتنا علم والا ہونا چاہیے کہ وہ امامت کر سکے، ہر مسلمان اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تجوید سے قرآن پڑھا سکے، ہر مسلمان اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے حقوق پتہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پر افسوس کہ ہم دین کو ترجیح نہیں دیتے، ہماری ترجیحات بدل گئی، ہمارا سوچنے کا نظریہ اور طریقہ بدل گیا۔ ہم سمجھتے ہیں دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ چیزیں، دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے، دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار صحیح بے کتب نازل کیے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام کتب سماویہ کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ ایک واشنگ مشین بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو انسٹرکشن بک ملتی ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، انسان بنایا ہے، اس کو چلانے کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے، تو پھر دنیا علیحدہ دین سے کیسے ہو گئی؟ دنیا ہم نے دین سے علیحدہ کر دی ہے، اور نتیجہ لاس، خسارہ، ڈپریشن، انزائٹی، لونلینس، بس اور کچھ